سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی۔ سب سے بڑی خبر ہے خطۂ فلسطین سے۔ اس حوالے سے جو صہیونی سوشل میڈیا ہے اس پر ایک مہم کا آغاز ہوا ہے، اور وہ مہم ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جلد از جلد شہید کیا جائے۔ اس مہم کا آغاز ہو چکا ہے صہیونی سوشل میڈیا پر، اور صہیونی سوشل میڈیا پر صہیونیوں کے کئی اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جانا چاہیے اور اس کی جگہ جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے فلسطینی وزارت خارجہ نے کافی تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا اور نہ ہی مسیحیوں کے لیے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسٹر کے تہوار کے موقع پر جو ہولی سیٹرڈے تھا اس پر بہت سارے ایسے مسیحی جو کہ فلسطین میں رہتے ہیں وہ عبادت کے لیے آنا چاہتے تھے مسجد اقصیٰ میں، لیکن اسرائیلی افواج کی طرف سے ان پر پابندیاں لگائی گئیں اور انہیں عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ نہیں آنے دیا گیا۔ دوسری طرف فلسطینیوں پر حملے بھی اسرائیلی فورسز کی طرف سے جاری ہیں، اور تازہ ترین حملوں میں 64 افراد شہید ہوئے ہیں۔ آئیے اس پورے معاملے پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صہیونی سوشل میڈیا پر مسجد اقصیٰ کو گرانے کی مذموم مہم شروع۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا، عبرانی سوشل پلیٹ فارمز پر صہیونی آباد کار تنظیمیں مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے پیغامات پھیلا رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے صہیونی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اس سنگین اشتعال انگیزی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب صہیونیوں نے ہولی سیٹرڈے کی تقریبات کو بھی نہ چھوڑا۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی عیسائیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں چرچ آف ہولی سپالچر جانے والے راستوں پر چوکیاں قائم کر دیں۔ عیسائیوں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور متعدد افراد خاص طور پر نوجوانوں کو داخلے سے بھی روک دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے چرچ پہنچنے والے عیسائیوں پر تشدد بھی کیا اور متعدد کو حراست میں لے لیا۔ مسیحی برادری نے اس اقدام کو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں روم، جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری مذاکرات ہیں ان کا دوسرا دور مکمل ہوا۔ یہ دوسرا دور پہلے تو مسقط میں ہونا تھا جو کہ عمان کا دارالحکومت ہے، لیکن وینیو چینج کر دیا گیا تھا اور پھر یہ مذاکرات ہوئے روم میں۔ روم میں ہونے والا جو دوسرا دور تھا اس کی ثالثی بھی عمان نے ہی سر انجام دی، اور عمان کے سفیر کی رہائش گاہ پر یہ مذاکرات کا دور ہوا۔ اور اس مذاکرات کے دور میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ ایرانی وفد اور امریکی وفد یہ دونوں الگ الگ کمروں میں تھے، اور ایران کے حوالے سے جو بھی پیغام امریکہ کے لیے ہوتا تھا یا امریکہ کے حوالے سے جو بھی پیغام ایران کے لیے ہوتا تھا وہ عمان کے وزیر خارجہ کے توسط سے دونوں کمروں میں پہنچایا جاتا تھا۔ یعنی عمان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ اس حوالے سے پیغام رسانی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ترجمان کی طرف سے جب یہ مذاکرات مکمل ہوئے تو بیان جاری ہوا، اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ جو بات چیت تھی یہ مثبت رہی، اور اس حوالے سے ایران کے لیے جو جوہری ٹیکنیکل کامیابی ہے وہ اس کا تحفظ لازم ہے، اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکے گی۔ دوسری طرف ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایران بہت پازیٹیو نوٹ پر کر رہا ہے، اور ایران ہر لمحہ یہ بھی اسیس کر رہا ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت موڈ ہے اور جو موڈ ہے وہ کیا ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بات بھی کہی کہ اگلے ہفتے جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور آپ کو زیادہ نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلے ہفتے اب ان مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں روس کی طرف، جہاں پر ایسٹر کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسٹر کے موقع پر یوکرین سے جنگ بندی کر رہے ہیں، اور یہ ایسٹر کے ہی حوالے سے جنگ بندی ہوگی اور ایسٹر کے بعد جنگ کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے ولادیمیر پوٹن کی جانب سے، اور یہ ٹائم لائن ہے کہ 19 اپریل کی شام 6 بجے سے لے کر 21 اپریل کی رات 12 بجے تک یہ جنگ بندی کا عمل جاری رہے گا۔ دوسری طرف یوکرین کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے، بیان سامنے آیا ہے کہ روس اس پورے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور روس کی طرف سے اس پورے جو عرصے میں جو ایسٹر کا جو عرصہ جس کے اندر روس نے جنگ بندی کرنی تھی، اس عرصے میں بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس امن کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔
اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں افریقی ملک کانگو، جہاں پر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے اور اس سانحے میں 148 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا جب ایک کشتی میں آگ لگ گئی اور اس کشتی میں 500 افراد سوار تھے، جن میں سے 148 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی سینکڑوں جو افراد ہیں وہ اب تک لاپتہ ہیں اور 100 افراد ایسے ہیں کہ جن کی جانیں بچائی جا چکی ہیں اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں جن کا علاج چل رہا ہے۔ اب یہ جو کشتی ہے اس کا نام ہے HB کنگولو اور یہ مٹنکومو کے علاقے سے بلومبا جا رہی تھی اور اس میں اس وقت یہ آگ لگی جب ایک خاتون نے اس کشتی میں کھانا پکانے کی کوشش کی۔ یہ جو کشتی ہے یہ لکڑی کی تھی اور اس وجہ سے اس کے اندر یہ کھانا پکانے کا جو عمل تھا آگ اس کی وجہ سے لگی اور پھر آگ بھڑک گئی، جس کی وجہ سے 148 افراد جو ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہوئے۔ اور اب رخ کرتے ہیں کینیڈا کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن اس وقت کینیڈا میں الیکشن کے حوالے سے ارلی ووٹنگ کا جو پروسیجر ہے وہ جاری ہے۔ جو ایسٹر ویکنڈ ہے اس میں یہ لانگ ویکنڈ تھا اور اس لانگ ویکنڈ میں 4 چھٹیاں تھیں اور یہ چاروں دن ارلی ووٹنگ کے لیے مختص کیے گئے تھے کینیڈا کی الیکشن اتھارٹیز کی طرف سے۔ اور جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ نمبرز یہ کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے ارلی ووٹنگ کے لیے پہلے ہی دن تقریباً 2 ملین لوگ یعنی کہ 20 لاکھ لوگ ایسے تھے جو کہ آئے اور انہوں نے ارلی ووٹنگ کی اور اپنے اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کیا۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پچھلے الیکشنز سے تو پچھلے الیکشنز میں جو ارلی ووٹنگ کا پروسیس تھا اس میں تقریباً 5.1 ملین یعنی کہ 51 لاکھ ارلی ووٹرز تھے، انہوں نے الیکشن کا جو دن ہے اس سے پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا تھا۔ یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ کینیڈا کے الیکشن میں فالو کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے نہیں جانا چاہتے یا کسی وجہ سے الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے، تو وہ لوگ ارلی ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا ووٹ پہلے سے کاسٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ 4 دن کی جو ارلی ووٹنگ ہے اس میں اس مرتبہ کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہ نمبر سامنے آئے گا، لیکن ارلی ووٹنگ کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ مقبول ہے۔ کینیڈا کی یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے کہ وہاں پر پارٹیز کو عوام بہت اچھے طریقے سے اسکروٹنائز کرتے ہیں، ان کی ڈاکیومنٹس کو اور ان کی کیمپینز کو اور ان کی ڈیبیٹس کو فالو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جانا چاہیے۔ ان کی جو نگرانی کرتا ہے وہ نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف کنزیومر افیئرز، یہ ادارہ ان کی نگرانی کرتا ہے۔ انہوں نے جو کرایہ ان کا تعین کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پابند ہے کہ اپنے سائیکل رکشا کے اوپر جو کرنٹ کرایہ ہے، جو طے شدہ کرایہ ہے، وہ آویزہ کیا جائے واضح طور پہ۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے یہاں پر کئی سائیکل رکشوں پر وہ کرائے میں نے دیکھے ہیں، لیکن کئی سائیکل رکشوں ایسے ہیں کہ جس پر آویزہ نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا گائیڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیاح جب یہاں پر آتے ہیں یہ انہیں گھماتے ہیں اور انہوں نے اپنے جو سائیکل رکشا میں بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا میوزک سسٹم اس میں لگایا ہوتا ہے، جس میں جو ہم نے دیکھا ہے یہ بہت فنی سٹائل میں کٹنگ کرتے ہوئے مین ہیٹن اور آس پاس کے علاقوں میں، ففتھ ایوینیو اور سینٹرل پارک اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ سیاحوں کو گھما رہے ہوتے ہیں اور سیاح بھی انجوائے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے صدام طفیل، آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طریقے سے نیو یارک میں مینہٹن کے جو علاقہ ہے اس میں سائیکل رکشاز جو ہیں وہ کافی پاپولر سواری ہے۔